میں نے آپ سے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ عائرہ کی آواز حال کی بلند چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ اس کے چہرے پر کرب اور غصے کی لہریں واضح تھیں۔ عدیل خان زادہ جو اسے منانے یا شاید خاموش کروانے کے لیے آگے بڑھا تھا، عائرہ کے بھرپور دھکے سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ عدیل کے لبوں پر ایک مبہم اور خطرناک سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ غصے میں بھری اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی زندگی اس کی انا اور اس کے نام کا حصہ تھی۔ اسے عائرہ کا یہ باغیانہ انداز نیا نہیں لگا تھا، مگر طلاق کا لفظ اس کے صبر کے پیمانے کو چھلکانے کے لیے کافی تھا۔ طلاق؟ عدیل نے دھیمے لہجے میں دہرایا، جیسے اسے لفظ کے ذائقے کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ تم کمرے میں چلو، تمہارا یہ طلاق والا شوق تو میں آج ہی اتارتا ہوں۔ عائرہ کو سمجھ پاتی یا مزید احتجاج کرتی اس سے پہلے ہی عدیل نے ایک بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ سب ملازمین کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف اس نے عائرہ کو گود میں اٹھا لیا۔ عدیل چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اتارے۔ وہ اس کے مضبوط کندھوں پر مکے برسا رہی تھی، مگر عدیل کے قدموں میں لغزش تک نہ آئی۔ مسپار چہرے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور عائرہ کو سختی سے بیڈ پر دے مارا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دوبارہ وار کرتی، عدیل اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیے۔ عدیل پلیز ہٹے میرے اوپر سے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، عائرہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ عدیل کی قربت، اس کے جسم کی تپش اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ جنون اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ عدیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں عائرہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر تھیں۔ اسے اپنے چہرے کو عائرہ کے چہرے کے اتنے قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ عائرہ نے مزاحمت میں اپنا سر دائیں بائیں ہلایا، مگر عدیل نے اسے موقع نہ دیا۔ اگلے لمحے عدیل نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ اپنی تمام تشدد، اپنا غصہ اور اپنی تڑپ اس بوسے میں انڈیلنے لگا۔ عائرہ کے لیے سانس لینے کی جدوجہد تھی یا اس کے لمس کی گرفت۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ کچھ لمحوں بعد جب عدیل تھوڑا پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اب آ رہی ہے نا سانس؟ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں طنز اور ملکیت کا ملا جلا تاثر تھا۔ عائرہ کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے عدیل نے اس کی روح کی توہین کی ہو۔ جیسے عدیل کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی، عائرہ نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اسے زوردار دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ عدیل ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ عائرہ کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ عدیل کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں اس تھپڑ کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ عدیل خان زادہ، جس کا نام علاقے میں رعب اور دبدبے کی علامت تھا، ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا اور گال پر عائرہ کی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے تھے۔ وہ جو اب تک اس سب کو عائرہ کی ایک معمولی سی ضد یا میاں بیوی کے درمیان کا ایک مذاق سمجھ رہا تھا، اس تھپڑ نے اس حقیقت کی تلخ زمین پر پٹک دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت اب ایک گہرے اور شدید غصے میں بدل رہی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا تھا۔ عائرہ ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں ایک عجیب سے خودداری اور نفرت بھی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا عائرہ؟ عدیل کی دھیمی آواز میں ایک شاک سی کیفیت تھی۔ عائرہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف جانے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس نے وہ سرحد پار کر لی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ عدیل کی خاموشی اس تھپڑ سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت اب ایک گہرے اور شدید غصے میں بدل رہی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا تھا۔ عائرہ ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں ایک عجیب سے خودداری اور نفرت بھی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا؟ عدیل کی دھیمی آواز میں ایک شاخ جیسی کیفیت تھی۔ عائرہ نے پیچھے ہٹتے بیڈ کی دوسری طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس سے معلوم تھا کہ اس نے وہ سرحد پار کر لی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ ہاں، مارا ہے میں نے، اور 1000 بار ماروں گی اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں عدیل خان زادہ، عائرہ چلائی۔ عدیل نے گہرا سانس لیا، اس کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے
عدیل خان زیادہ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی آواز اب ایک دھاڑ میں بدل چکی تھی۔ عائرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر پوری ڈٹھائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا اپنا خون، تمہارا چھوٹا بھائی شامیر خان زادہ۔ جھوٹ، عدیل دھاڑا۔ یہ بکواس کرنا بند کرو عائرہ۔ نہیں، یہ سچ ہے، عائرہ نے اسی لہجے میں بولی۔ ابھی بھی بات کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کے صوفے پر پڑے عائرہ کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک مخصوص رنگ ٹون گونجی۔ عدیل نے تیزی سے مڑ کر فون کی طرف دیکھا۔ سکرین پر چمکتا اور نام اس کے وجود میں زہر گھولنے کے لیے کافی تھا۔ جان کالنگ۔ عدیل کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا اور سکرین پر شامیر کا نمبر اور وہ نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور ایک ہی جس میں عائرہ تک پہنچا اس نے بے دردی سے عائرہ کے بال دبوچے۔ چھوڑے مجھے عدیل۔ عائرہ سسک اٹھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ تماشا میری پیٹھ پیچھے؟ عدیل کی آواز میں وہ کرب اور غصہ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے عائرہ کو جھٹکے سے چھوڑا اور سیدھا اپنی الماری کی طرف گیا۔ دراز کھینچ کر اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اسے لوڈ کیا۔ عدیل نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کر۔ عائرہ کو اب اپنے کیے پر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ روتے اس کی طرف بڑھی مگر عدیل ایک پاگل پن کے عالم میں دروازہ کھول کر غصے سے شامیر کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ 6 ماہ قبل عدیل کا تعلق شہر کے ایک انتہائی جانے مانے اور بااثر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد سلمان خان زادہ اور والدہ سمینہ خان زادہ شہر کے نمایاں ترین افراد میں گنے جاتے تھے۔ یہ ایک ویل آف اور معزز جوہرا تھا۔ کاروباری حلقے میں خانزادہ فیملی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان کی کئی ٹیکسٹائل ملز تھیں جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ صبح کے ناشتے کی میز پر سلمان خان زادہ اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ سمینہ بیگم لازمین کو ہدایات دے رہی تھیں۔ اسی دوران عدیل نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور باوقار انداز میں 3 پیس سوٹ پہنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ وہ ایک انتہائی کامیاب بزنس مین تھا جس نے کم عمری میں ہی اپنے خاندانی کاروبار کو نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ اسے نئی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ گڈ مارننگ مام، عدیل نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا اور اپنی کافی خود بنانے لگا۔ ویری گڈ مارننگ بیٹا، آج تو بہت جلدی میں لگ رہے ہو۔ سلمان خان زادہ نے اخبار نیچے کرتے ہوئے فخریہ نظروں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ جی ڈیڈ، آج جاپانی ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ملز کا نیا پروجیکٹ اسی میٹنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عدیل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ عدیل، تم نے واقعی میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ سلمان صاحب مسکرائے۔ سمینہ بیگم نے عدیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر کام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچو بیٹا۔ بزنس کے سرکل میں سب لوگ تمہاری مثالیں دیتے ہیں۔ کتنے بڑے گھرانوں کی آفرز آ رہی ہیں، سب چاہتے ہیں کہ تم ان کے داماد بنو۔ اب تم اچھی طرح سیٹل ہو، شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عدیل نے کافی کا سپ لیا اور مسکرایا۔ مام، آپ کو جو لڑکی میرے لیے بہتر لگے مجھے قبول ہوگی۔ مجھے آپ کی پسند پر پورا اعتبار ہے۔ اور تمہارا لاڈلا کہاں ہے؟ سلمان صاحب نے اچانک پوچھا۔ ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ دوپہر ہونے کو آئی ہے، شامی کا کچھ پتہ ہے؟ سمینہ بیگم تھوڑا سا گھبرا گئی۔ وہ رات دیر سے آیا تھا، شاید سو رہا ہو۔ رات دیر سے یا صبح سویرے؟ سلمان صاحب نے غصے سے کہا۔ اس لڑکی نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ عدیل دن رات محنت کرتا ہے اور وہ صرف پیسے اڑانا اور پارٹیاں کرنا جانتا ہے۔ عدیل کا چھوٹا بھائی شامیر خان زادہ عدیل کی شخصیت کے بالکل برعکس تھا۔ وہ شوخ، چنچل اور ایک روایتی پلے بوائے ٹائپ کا لڑکا تھا۔ اس کی وجاہت گہری نیلی آنکھیں اور حاضر جوابی لڑکیوں کو فوراً اس کا دیوانہ بنا دیتی تھیں۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنانا، ان کے دلوں سے کھیلنا اور پھر آگے بڑھ جانا بخوبی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بزنس اور سوشل سرکل میں وہ بدنام ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مقبول بھی تھا۔ اسی وقت شامیر سیڑھیاں اترتا ہوا آیا۔ وہ ابھی تک اپنے نائٹ سوٹ میں تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک لاپرواہ سی مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس نے ایک سیب اٹھاتے ہوئے ہوا میں اچھالا۔ یہ وقت ہے تمہارا اٹھنے کا شامیر؟ سلمان صاحب گرجے۔ او کم آن ڈیڈ، چل کریں آپ۔ بھائی جان بیٹھے تو ہیں آپ کی فیکٹریوں کو عروج پر لے جانے کے لیے۔ ایک گھر میں 2 بزنس مین ہوں گے تو لائف بورنگ نہیں ہو جائے گی؟ شامیر نے عدیل کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عدیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ شامیر ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ بھائی ذمہ داریوں کے لیے آپ ہیں نا،
میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ خانزادہ فیملی کا چام برقرار رہے۔ لڑکیاں آج بھی میرے نام پر آہیں بھرتی ہیں۔ وہ استبا وہاں سے نکل گیا جب عدیل زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ شہر کے دوسرے کنارے پر عائرہ ہمدانی کی یہ دنیا آباد تھی۔ عائرہ ایک شوق، چنچل اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس نے حال میں ایک ٹاپ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور آج کل دوستوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو خاموشی سے گھر میں بیٹھ جائیں۔ وہ ہر لمحے سے خوشیاں کشید کرتی تھی، بہت زیادہ پریکٹیکل تھی۔ دوستوں کی بہترین دوست اور دشمنوں کے لیے ایک طوفان جیسی تھی۔ ایک معروف کلب میں تیز میوزک بج رہا تھا۔ عائرہ اپنی دو دوستوں سارہ اور زویا کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہنس کر دوری ہو رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا ویسٹرن آؤٹ فٹ پہن رکھا تھا اور اس کی انرجی پورے حال میں سب سے الگ تھی۔ عائرہ، یار کل رات کی پارٹی کا بل تم نے کیوں پے کیا؟ سارہ نے اونچی آواز میں میوزک کے شور میں پوچھا۔ کیونکہ میں خوش تھی یار، اور تم لوگوں کو پتہ ہے میری رشتے میں کنجوسی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ لائف از شارٹ، جسٹ انجوائے، عائرہ نے اپنا ڈرنک اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے عائرہ، آنٹی کل بتا رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ کیسا لڑکا چاہیے؟ زویا نے شرارت سے پوچھا۔ عائرہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پریکٹیکل انداز میں بولی، دیکھو یار، مجھے پیار محبت کے افسانوں پر کوئی خاص یقین نہیں۔ مجھے ایسا انسان چاہیے جو اسٹیبل ہو، میری لائف سٹائل کو افورڈ کر سکے اور مجھ پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے۔ اسی شام جب عائرہ گھر پہنچی تو اس کے والد مسٹر ارشاد نواز ہمدانی اور والدہ ندا ہمدانی ڈرائنگ روم میں کسی گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ شاہ نواز ہمدانی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور خانزادہ فیملی کے پرانے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، پارٹیاں اور بزنس ڈیلز اکثر ایک ساتھ ہوتی تھیں۔ عائرہ بیٹا ذرا ادھر آؤ، ندا ہمدانی نے بیٹی کو دیکھتے ہی آواز دی۔ عائرہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جی مام ڈیڈ، سب خیریت ہے؟ اتنے سیریس کیوں بیٹھے ہیں آپ دونوں؟ شاہ نواز صاحب نے مسکراتے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، آج تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اور تمہاری ماں نے تقریباً ہاں کر دی ہے۔ بس تمہاری رضامندی چاہیے تھی۔ رشتہ کس کا ڈیڈ؟ عائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ سلمان خانزادہ کے بڑے بیٹے عدیل خانزادہ کا۔ ندا ہمدانی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ لوگ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ عائرہ کے ذہن میں فوراً عدیل خانزادہ کا خاکہ ابھرا، شہر کا سب سے ینگ، سکسیسفل اور ہینڈسم بزنس مین۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ عدیل تھوڑا ریزرو اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، لیکن اس کی کامیابی اور اس کے خاندان کا رتبہ کسی بھی لڑکی کو انکار کرنے سے روک سکتا تھا۔ عدیل خانزادہ؟ عائرہ نے دھیمے سے کہا۔ ہاں بیٹا، تم جانتی ہو ہماری ان سے کتنی پرانے فیملی ٹرمز ہیں۔ عدیل جیسا لڑکا پورے شہر میں نہیں ملے گا، نہ کوئی بری عادت، نہ آوارہ گردی، مکمل طور پر اپنے کام سے کام رکھنے والا سلجھا ہوا انسان ہے۔ تمہارا مستقبل اس کے ساتھ بہت محفوظ ہوگا، شاہ نواز صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عائرہ نے اپنے پریکٹیکل ذہن سے حالات کا جائزہ لیا۔ دو امیر ترین فیملیز، ایک شاندار لائف سٹائل اور ایک ایسا شوہر جو سارا دن اپنے کام میں بزی رہے گا، مطلب اسے اپنی آزادی اور اسپیس ملتی رہے گی۔ عائرہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اگر آپ اور مام خوش ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے ہاں ہے۔ اس کی ہاں کے ساتھ ہی جیسے دونوں خاندانوں میں خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ چونکہ دو امیر ترین اور بااثر فیملیز ایک ہونے جا رہی تھیں، اس لیے منگنی اور شادی کی تیاریاں شہر کی تاریخ کی سب سے شاندار تقریبات بننے جا رہی تھیں۔ شادی کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ سارا شہر شادی میں مدعو تھا۔ ایسے خانزادہ ہاؤس میں ایک بڑی فیملی ڈنر پارٹی کا انعقاد کیا گیا تاکہ دونوں خاندان شادی کی تاریخ اور فنکشنز کی تفصیلات طے کر سکیں۔ عائرہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچی۔ وہ ایک خوبصورت ہلکے نیلے رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں خزم ڈھاری تھی۔ عدیل نے بھی اسے دیکھ کر ایک تعریفی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ ڈنر کے بعد عدیل اور عائرہ کو لان میں اکیلے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ عدیل اور عائرہ پول کے کنارے چل رہے تھے۔ عدیل کا انداز بہت محتاط اور مہذب تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی عائرہ، عدیل نے کہا۔ تھینک یو عدیل، مجھے یقین ہے سب ٹھیک رہے گا۔ آپ کے پروجیکٹس کیسے جا رہے ہیں؟ عائرہ نے رسمی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ اسی دوران عدیل کا فون بج اٹھا۔ اسے اسکرین دیکھی اور معذر خان انداز میں بولا، آئی ایم سو سوری عائرہ، یہ جاپان سے کال ہے، مجھے لینی پڑے گی، پلیز ایکسکیوز می، میں ابھی آیا۔ وہ کال سنتا لان کے دوسرے کونے کی طرف چلا گیا۔
آئرہ نے گہری سانس لی۔ اسے عدیل کی سنجیدگی اور کام سے لگن تھوڑی بورنگ محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرے بورنگ بھائی کو بھی کلین بولڈ کر دیا؟ ایک شوق اور دلکش آواز آئرہ کے پیچھے ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں لان کے مدھم روشنیوں میں شامیر خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ساحر انگیز مسکراہٹ تھی اور اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی الجھا سکتی تھی۔ اس نے بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے بکھرے بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ آپ شامیر ہیں نا؟ عدیل کے چھوٹے بھائی؟ آئرہ نے تھوڑی حیرت مگر دلچسپی سے پوچھا۔ شامیر چلتا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس نے آئرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کا انداز اتنا بے باک تھا کہ آئرہ جیسی کانفیڈنٹ لڑکی بھی ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ بھائی کا نام تو بس پہچان کے لیے آئرہ، ورنہ شہر میں شامیر خانزادہ خود ایک برانڈ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ اس ہلکی نیلے رنگ میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے شدید جیلسی ہو رہی ہے۔ آئرہ کو یہ جملہ سن کر ایک جھٹکا لگا، مگر شامیر کے بولنے کا انداز اتنا بے تکلف اور شوق تھا کہ برا ماننے کے بجائے ہنس پڑی۔ تم واقعی ویسے ہی ہو جیسا میں نے سنا تھا، فلرٹ اور لاپرواہ، اور آپ واقعی ویسی ہیں جیسے میں نے سوچا تھا، وائبرنٹ، بیوٹیفل، اور میرے بھائی کی بورنگ دنیا کے لیے ایک مکمل مثبت۔ شامیر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آئرہ کیسی ایک لمحے کے لیے رکی۔ شامیر کی باتیں اس کے دل کے کسی تار کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ انرجی، وہ شوق پن اور بے باکی جو آئرہ اپنی زندگی میں چاہتی تھی، وہ عدیل میں نہیں بلکہ اس شخص میں تھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ خانزادہ ہاؤس میں ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی کا عالم تھا۔ ملازمین ادھر سے ادھر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کی بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے لوازمات سجے تھے، مگر ثمینہ بیگم کی توجہ صرف ایک ہی چیز پر مرکوز تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے عدیل کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں ٹوسٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے آئی پیڈ پر کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا۔ عدیل بیٹا، میری بات غور سے سنو، ثمینہ بیگم نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ عدیل نے آئی پیڈ سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا۔ جی ماما، میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ آج شام 5 بجے تمہیں ڈیزائنر کے اسٹوڈیو جانا ہے اور آئرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آج تم دونوں کی شادی کا جوڑا ہر حال میں فائنل ہونا چاہیے۔ ثمینہ بیگم کی آواز میں قطمی پن تھا۔ شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کا جوڑا ایسا ہو کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میں نے ملک کے بہترین ڈیزائنر کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، مگر چونکہ ہمارے ان کے ساتھ پرانے بزنس ٹرمز ہیں، اس لیے اس نے اتنی شارٹ نوٹس پر بھی ہمیں وقت دے دیا ہے۔ تم شام کو ہر صورت آئرہ کو لے کر وہاں پہنچ جانا۔ میں نے ندا کو فون کر کے آئرہ کو انفارم کر دیا ہے۔ یہ سنتے عدیل کی انگلیاں آئی پیڈ کے اسکرین پر رک گئیں۔ اس نے گہری سانس لی اور قدر بیزاری سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، میں آج بالکل نہیں جا سکوں گا، بلکہ سچ پوچھوں تو شادی کے دن تک میں شدید مصروف ہوں۔ جاپان والا کانٹریکٹ آخری مراحل میں ہے اور مجھے ہر حال میں اسے مکمل کرنا ہے جب تک وہ فائنل نہیں ہو جاتا۔ میرے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ یہ کپڑے، جوڑے، شاپنگ، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آئرہ کو اکیلے بھیج دیں یا خود اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ثمینہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی عدیل؟ آئرہ کو اکیلے کیسے بھیج دوں؟ وہ بچی کیا سوچے گی کہ اس گھر والوں کو شادی کا کوئی شوق ہی نہیں ہے؟ ہم اس کے ارمان پورے نہیں کر رہے۔ تم اسے کیا تاثر دے رہے ہو کہ تمہارے لیے تمہارا جاپانی کانٹریکٹ تمہاری ہونے والی بیوی سے زیادہ اہم ہے؟ عدیل نے ماتھے کو مسلا۔ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، بزنس جذباتی باتوں پر نہیں چلتا۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، سمجھ جائے گی۔ میں آپ کی فکر دور کر دیتا ہوں ماما۔ اچانک حال میں ایک شوق اور کنیکٹو آواز گونجی۔ عدیل اور ثمینہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا۔ شامیر سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ایک ڈارک بلو رنگ کی کیجول شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح پرکشش انداز میں بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ شامیر چلتا اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں میری پیاری ماما؟ میں چلا جاتا ہوں نا، بھائی جان کو ان کا کام کرنے دیں، انہیں مشینوں اور لیپ ٹاپس کے ساتھ ہی خوش رہنے دیں۔ ان چھوٹے موٹے اور خوبصورت کاموں کے لیے ڈرائیور حاضر ہے۔ اس نے ایک ادا سے جھک کر فرضی سلام کیا۔ ثمینہ بیگم کے چہرے پر تھوڑی طمانینت آئی مگر وہ پھر بھی جھک گئی۔ ارے تم جاؤ گے؟ آئرہ کیا سوچے گی؟ وہ سوچے گی کہ اس کا دیور کتنا ہینڈسم اور خیال رکھنے والا ہے۔ شامیر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں،
میں اسے پک کر لوں گا اور بہترین جوڑا فائنل کروا کے ہی لاؤں گا۔ سمینہ بیگم نے ہار مانتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، شام کو تم اپنی بھابھی کو لے کر چلے جانا اور آج لہنگا ضرور فائنل کر لینا۔ عدیل نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ اپنے آئی پیڈ میں گم ہو گیا۔ اسے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی جگہ کون جا رہا ہے۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ آئرہ مدانی ہاؤس کے پورچ میں کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اس کے چہرے کی تازگی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج وہ اور عدیل اکیلے وقت گزاریں گے اور شاید ان کے درمیان کی وہ رسمی سی دیوار کچھ کم ہو سکے۔ ایک چمکدار سیاہ رنگ کی سپورٹس کار پورچ میں آ کر رکی۔ آئرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گاڑی سے عدیل ہی بلکہ شامیر باہر نکلا تھا۔ اس نے کالا چشمہ لگا رکھا تھا جسے اس نے ایک ادا سے اتارا اور آئرہ کو دیکھ کر سیٹ ہی بچائی۔ واہ، لگتا ہے آج شہر کا ٹریفک جام ہونے والا ہے، شامیر نے گاڑی کا دروازے پر ٹیک لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آئرہ حیرت اور الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عدیل؟ عدیل کہاں ہے؟ شامیر کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہو گئی۔ بھائی جان تو اپنے جاپانی کلائنٹس کے ساتھ رومانس کر رہے ہیں۔ انہیں ان کے بورنگ کانٹریکٹ سے فرصت ملے تو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو ٹائم دینا، اس لیے ماما کے حکم پر اپنی دلی خواہش پر آپ کا یہ ناچیز دیور حاضر ہے، چلیں۔ آئرہ کو دل میں ایک تیز چبھن کا احساس صبح سے شدید برا لگا۔ کیا واقعی عدیل کی شادی کا کوئی شوق نہیں تھا؟ کیا اس کے لیے اس کا کام اپنی ہونے والی بیوی کی خوشیوں سے زیادہ اہم تھا؟ اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا۔ وہ غصے سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شامیر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ آئرہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آئرہ آخرکار پھٹ پڑی۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو مجھے فون کر کے بتا دیتے، میں کوئی فالتو ہوں جن کا انتظار کرتی رہوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اکیلی شادی کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں اور انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ شامیر نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں تپتپاتی ایک نظر آئرہ کے غصے سے تمتماتے چہرے پر ڈالی۔ دیکھو آئرہ، اس کا لہجہ اچانک نرم اور فلرٹی ہو گیا، میں مانتا ہوں بھائی جان تھوڑے ڈرائی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا اتنا پیارا سا موڈ سپوائل کرو۔ وہ نہیں آئے تو کیا ہوا، میں تو آ گیا ہوں نا، اور یقین کرو ہم دونوں مل کر آج بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ عدیل بھائی آ بھی جاتے تو تمہیں ڈیزائنر کے پاس چھوڑ کر باہر گاڑی میں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتے، میں کم سے کم تمہیں اچھے مشورے تو دوں گا۔ اسمائل پلیز۔ شامیر کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ اس کا انداز اتنا بے تکلف اور دلکش تھا کہ آئرہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑی۔ اس کا غصہ جیسے پانی کا بلبلا تھا جو شامیر کی ایک مسکراہٹ سے پھوٹ گیا تھا۔ ڈیزائنر کا اسٹوڈیو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف شیشے، روشنی اور انتہائی قیمتی عروسی جوڑے سجے تھے۔ ڈیزائنر نے خود ان کا استقبال کیا کیونکہ وہ خانزادہ فیملی کے رتبے سے بخوبی واقف تھا۔ آئیے شامیر صاحب، میڈم آئرہ، آپ کے لیے ہم نے اپنے ماسٹر پیسز الگ کر کے رکھے ہیں۔ آئرہ ٹرائل روم میں گئی اور کچھ دیر بعد ایک بھاری سرخ لہنگا پہن کر باہر آئی۔ وہ واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ شامیر جو صوفے پر بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ سو کیسا لگ رہا ہے؟ آئرہ نے آئینے کے سامنے گھومتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر شامیر کے تاثرات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ شامیر آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی گہری ستائش تھی جس نے آئرہ کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ آئرہ، شامیر کی آواز معمول سے تھوڑی بھاری تھی، سچی بات بتا، اس سر جوڑے میں تم اتنی قاتل لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرا بھائی شادی کی دن ہی ہارٹ اٹیک سے نہ گزر جائے۔ تم نے تو اس جوڑے کی قیمت بڑھا دی ہے۔ آئرہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ عدیل نے آج تک اس کی اتنی کھل کے تعریف نہیں کی تھی۔ شامیر کا ہلس اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اس کے بعد آئرہ نے مزید 3 جوڑے پہنے، ایک میرون، ایک گولڈن اور ایک گہرا سبز۔ ہر بار جو باہر آتی شامیر کی آنکھوں کی چمک اور اس کا دل مو لینے والے کامنٹس آئرہ کو دنگ کرتے تھے۔ یہ گولڈن رنگ تو جیسے بنا ہی تمہارے لیے ہے آئرہ، شامیر نے ایک جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے لگتا ہے تم پر وہ گہرا سرخی سب سے زیادہ جچے گا، وہ تمہاری آنکھوں کی چمک سے میچ کرتا ہے۔ ڈیزائنر بھی مسکرا رہا تھا۔ سر آپ کی چوائس بہت کمال ہے، عام طور پر دولہے اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ ڈیزائنر کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شامیر دولہا ہے۔ آئرہ کچھ بولنے لگی مگر شامیر نے اسے آنکھ مار کر چپ کروا دیا۔ شکریہ، بس پہ یہی سر جوڑا فائنل کر دیں۔ دونوں کی مشترکہ پسند سے جوڑا فائنل ہو گیا۔
آئرہ کو احساس بہت عجیب اور خوبصورت لگا کہ کسی نے اس کی شاپنگ میں اتنی گہری دلچسپی لی تھی۔ اسٹوڈیو سے باہر نکلتے نکلتے رات کے 8 بج چکے تھے۔ دونوں کافی تھک چکے تھے۔ مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے، تمہیں بھی لگ رہی ہوگی۔ چلو شہر کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ چلتے ہیں، آج کا ڈنر میری طرف سے، شامیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مثبت گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ریسٹورنٹ کی فضا بہت رومانی اور پرسکون تھی۔ مدھم روشنیاں اور ہلکا سا انسٹرومنٹل میوزک چل رہا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ تم واقعی بہت ڈفرینٹ ہو شامیر، آئرہ نے اپنا جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا تھا تم بہت غرور اور لاپرواہ ہو، مگر آج تم نے میرا بہت خیال رکھا، شامیر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں آئرہ، مگر سچ یہ ہے کہ میں صرف ان کی پرواہ کرتا ہوں جو پرواہ کے لائق ہوں۔ میں سے ایک بات سوچ رہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ تم عزیز بھائی کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ تو ڈنر ٹیبل پر بھی بزنس میٹنگز ڈسکس کرتے ہیں، کہیں تمہاری سہاگرات میں تمہیں اپنی ملز کی سالانہ رپورٹ نہ پڑھ کر سنانے لگ جائے؟ شامیر نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ آئرہ کا زوردار قہقہہ چھوٹ گیا۔ وہ ہنستے ہنستے دوری ہو گئی۔ اوہ گاڈ شامیر، تم پاگل ہو۔ مگر اس کیسی کے پیچھے کڑوا سچ چھپا تھا۔ شامیر کی ہلکی پھلکی باتوں نے اس مقام کو چھو لیا تھا جس سے آئرہ خود بھی خوفزدہ تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی اور عدیل ایک مشینی انسان۔ اس کے برعکس شامیر کے ساتھ وہ پچھلے 4 گھنٹوں میں جتنا ہنسی تھی، اتنا وہ عدیل کے ساتھ پچھلے 4 مہینوں میں نہیں ہنسی تھی۔ کھانے کے دوران شامیر اسے اپنی شرارتوں کے قصے سناتا رہا اور آئرہ مسلسل ہنستی رہی۔ ان کے درمیان ایک بے تکلفی کی دیوار گر چکی تھی۔ شامیر کی گہری نظریں بار بار آئرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور آئرہ کو نظروں سے الجھن کی بجائے ایک عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ رات گئے جب آئرہ ہمدانی ہاؤس پہنچی اور اپنے کمرے میں آئی تو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ پر گر کر چھت کو گھورا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی شخص چھایا ہوا تھا، شامیر۔ اس کی ہنسی، اس کے بولنے کا انداز، اس کی نیلی آنکھوں کی وہ گہری چمک جب اس نے سر جوڑے میں اس کی تعریف کی تھی۔ آئرہ کی لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عدیل، اس نے خود سے کہا، مگر عدیل کا چہرہ اس کے ذہن میں دھندلا ہو چکا تھا۔ اسے اب عدیل کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف وہ شخص یاد آ رہا تھا جس نے آج اسے ایک ملکہ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ مگر پھر ایک خوفناک حقیقت نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی شادی شامیر سے نہیں، عدیل سے ہونے والی تھی۔ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، کارڈز بڑھ چکے تھے، اور وہ اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کرتی؟ وہ کیا کہتی کہ مجھے وہ انسان ہی اس کا چھوٹا بھائی پسند ہے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ، کیا شامیر بھی اسے اسی طرح چاہتا تھا، یا وہ صرف ایک فلرٹی انسان تھا جو ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا تھا؟ آئرہ کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اچانک اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے چون کر دیکھا، ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے فون اٹھایا۔ ہیلو، نیند نہیں آ رہی نا؟ دوسری طرف سے گہری مدھم اور جانی پہچانی آواز ابھری۔ آئرہ کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ یہ شامیر تھا۔ شامیر، تم اس وقت؟ آئرہ کی آواز قدرے لرز رہی تھی۔ میں سو نہیں پا رہا آئرہ۔ شامیر کی آواز میں آج وہ شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب سے تم نے گھر ڈراپ کیا ہے میں صرف تمہیں سوچ رہا ہوں۔ تم نے آج سر جوڑے میں مجھ پر کیا جادو کیا میں نہیں جانتا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اس طرح فیل نہیں کیا جیسے میں تمہیں کر رہا ہوں۔ آئرہ کا سان سینے میں اٹک گیا۔ شامیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ نہیں ہوں ہوش میں آئرہ، اور سچ کہوں تو ہوش میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ شامیر نے گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو میرے بھائی کی امانت ہو، میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، مگر میں کیا کروں آئرہ؟ میرا دل میرے بس میں نہیں رہا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھنا تو دور ہی، سوچنا بھی مجھے پاگل کر رہا ہے کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ یہ الفاظ نہیں تھی، ایک طوفان تھا جس نے آئرہ کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے وہ تمام شکوک دور ہو گئے تھے کہ شامیر کیا سوچتا ہے۔ شامیر کی محبت کا اظہار اس قدر شدت بھرا اور غیر متوقع تھا کہ آئرہ کے اندر کی وہ لڑکی جو پہلے اس سے متاثر ہو چکی تھی اب مکمل طور پر اس کے سحر میں ڈوبنے لگی تھی۔ شامیر، آئرہ کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ ہم کیا کریں گے؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
دیر نہیں ہوئی آئرہ، میں سب سنبھال لوں گا، بس مجھے بتاؤ کیا تم بھی وہی محسوس کرتی ہو جو میں کر رہا ہوں؟ اس رات اس کال نے دو خاندانوں کی عزت، رشتوں کی تقدس اور عدیل خانزادہ کی زندگی میں کیسی آگ لگا دی تھی جس کے شعلے آنے والے دنوں میں سب کچھ بھسم کرنے والے تھے۔ آئرہ اس رات شامیر کی محبت کے طوفان میں مکمل طور پر بہہ گئی تھی اور اس نے اپنے لیے وہ راستہ چن لیا تھا جس کی منزل صرف تباہی تھی۔ اس رات کی اس طویل اور مدہوش کن کال کے بعد آئرہ اور شامیر کے درمیان جیسے ہر دیوار گر گئی تھی۔ اب ان کی روزانہ بات ہونے لگی تھی۔ راتوں کی تاریکی میں دبے پاؤں ہونے والی یہ گفتگو میسٹس کا نہ رکنے والا سلسلہ اور ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی بےتابی نے ان کے دلوں میں محبت کے پر پھیلا دیے تھے۔ آئرہ جو کبھی پریکٹیکل اور بے باک تھی، اب شامیر کی میٹھی باتوں اور فلیرٹی انداز کے سحر سے مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ تمہارے بغیر اب ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے آئرہ، شامیر اکثر رات گئے اسے سرگوشی میں کہتا۔ میں کیسے برداشت کروں گا جب تم اس گھر میں بھائی کی دلہن بن کر آؤ گی؟ میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ تو میں کیا کروں شامیر؟ آئرہ روحان سی ہو جاتی۔ میں پھنس گئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھنا کیا ہے اس میں؟ شامیر تھوڑے تھکمانہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہتا۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو کہ تم عدیل سے نہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تم وہاں بات کرو، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، ہم بغاوت کر دیں گے۔ آئرہ مگر میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ شامیر کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آئرہ نے 2-3 بار ہمت کر کے اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایک رات جب مسٹر شاہ نواز اور ندا ہمدانی ڈرائنگ روم میں شادی کے کارڈز کی لسٹ فائنل کر رہے تھے، آئرہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس گئی۔ مام ڈیڈ، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ نواز صاحب نے چشمہ اتار کر شفق سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جی بیٹا کہو، کیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تمہارے جہیز کا سارا سامان بک ہو چکا ہے اور وہ سرخ لہنگا بھی کل تک آ جائے گا۔ نہیں ڈیڈ، بات سامان کی نہیں ہے، بات عدیل کی ہے۔ آئرہ نے نظریں جھکائی۔ میں یہ شادی؟ ارے ہاں، ندا ہمدانی نے اچانک بات کاٹتے خوشی سے کہا۔ سمیرہ کا فون آیا تھا، آج وہ عدیل کے لیے اتنی خوش ہے، کہتی ہیں کہ عدیل نے شادی کی خوشی میں فیکٹری کے تمام ورکرز کو 1 ماہ کی ایکسٹرا سیلری دی ہے۔ وہ لڑکا تو ہیرا ہے آئرہ، پورے خاندان میں ہماری ناک اونچی ہو گئی ہے کہ تم خانزادہ فیملی کی بڑی بہو بننے جا رہی ہو۔ والدین کے آخر میں موجود فخر، معاشرے میں ان کی عزت اور سب سے بڑھ کر یہ حقیقت کہ انہوں نے آئرہ کی باقاعدہ رضامندی کے بعد یہ رشتہ طے کیا تھا، آئرہ کی زبان پر تالے ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی کم ہمتی اور بزدلی اس کی محبت کی راہ میں کاہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ آئرہ کی خاموشی اور شامیر کی بے بسی کے سائے میں شادی کا دن آ پہنچا۔ وہ نہ چاہتی بھی اندر سے مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی ایک بے جان مورت کی طرح سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس عدیل خانزادہ کے سنگ رخصت ہو کر اس گھر میں آ کے، جہاں اس کا دل پہلے ہی کسی اور کے پاس گروی تھا۔ عدیل اپنی زندگی کی اس نئی شروعات پر بے حد خوش تھا، مگر وہ اس طوفان سے بالکل بے خبر تھا جو اس کے اپنے گھر کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب عدیل نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور آئرہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ ایک دھماکہ تھا۔ آئرہ کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر عدیل کا مٹانا غرور مجروح ہوا اور پھر جو کچھ ہوا اس کمرے کی 4 دیواری میں ایک خوفناک تاثر قائم کر گیا۔ آئرہ کا تھپڑ اور پھر شامیر کی کال نے عدیل کے سامنے وہ بھیانک سچائی لا کر رکھ دی تھی جس نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ عدیل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ میں اس کی پسٹل تھی جس کی ٹھنڈک اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کے پورے وجود میں زہر کی طرح پھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرتے ہوئے شامیر کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی ہر آہٹ میں دہشت تھی۔ پیچھے سے آئرہ سسکتی اور روتی ہوئی کمرے کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ایک بزدلی نے آج کتنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ عدیل نہیں، آئرہ کے حلق سے بمشکل ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ عدیل نے شامیر کے کمرے کے دروازے کو ایک زوردار لات ماری۔ دروازہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ کمرے کے اندر شامیر بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، شاید آئرہ کے کسی میسج یا کال کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دروازے کس طرح کھلنے پر وہ بڑھا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظریں جیسی عدیل پر پڑیں اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ عدیل کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو رہا تھا۔ اس کی قمیض کے بٹن کھلے تھے
بال بکھرے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کے دائیں ہاتھ میں موجود پسٹل تھا جس کا رخ سیدھا شامیر کے سینے کی طرف تھا۔ شامیر کے ہاتھ پیر پھول گئے، اس کے چہرے کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ پلے بوائے جو دنیا بھر کی لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتا تھا آج موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی ساری شوقی ساری بے باکی ہوا ہو گئی۔ بھائی، شامیر کی آواز کانپ رہی تھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گن نیچے کریں بھائی جان۔ چپ رہو۔ عدیل کی دھاڑ سے پورے کمرے کی شیشے لرز اٹھے۔ بھائی مت کہو مجھے، تم نے وہ رشتہ کب کا ختم کر دیا جب تم نے میری پیٹھ پیچھے میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ شامیر نے بیڈ سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات سنیں۔ کون سی بات سنوں؟ عدیل پستول تانے اس کے مزید قریب ہو گیا۔ یہ کہ تم میری ہونے والی بیوی سے راتوں کو فون پر محبت کی پینگیں بڑھاتے رہے، یہ کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ مجھ سے طلاق لے اور تم مجھ سے نکاح کرو۔ بولو کیا جھوٹ ہے اس میں؟ عدیل کی آواز اتنی بلند اور گرجدار تھی کہ اس کی گونج پورے گھر میں پھیل گئی۔ نچلے فلور پر سوئے ہوئے سلمان خان زادہ اور سمینہ بیگم ہڑبڑا کر جاگ اٹھے اور بدحواسی کے عالم میں سینیاں چڑھتے شامیر کے کمرے کی طرف دوڑے۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا شامیر؟ عدیل کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ وہ شدید گرو تھا جو اپنوں کے دھوکہ دینے پر ہوتا ہے۔ میرا اپنا خون، میرا چھوٹا بھائی جسے میں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھا، میں دن رات اس فیملی کے لیے، تمہارے لیے محنت کرتا رہا اور تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی۔ اسی وقت سلمان صاحب اور سمینہ بیگم ہامتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سمینہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ عدیل، یا خدا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سمینہ بیگم روتے آگے بڑھنے لگی۔ کوئی آگے نہیں آئے گا ماما۔ عدیل نے پستول کی نال شامیر کے ماتھے کی طرف کر دی۔ آج اس کا اور میرا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سلمان خان زادہ کا چہرہ خوف اور صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی کانپتی آواز میں تحکم لانے کی کوشش کی۔ عدیل پاگل مت بنو، گن نیچے رکھو، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ میرا بھائی نہیں ہے ڈیڈ۔ عدیل کی آواز میں اب آنسوؤں کی نمی تھی۔ یہ غدار ہے، اس نے اس گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے اس لڑکی سے محبت کی جو میری بیوی بننے والی تھی، اور وہ لڑکی، وہ بھی اس کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ عدیل نے ایک نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی آئرہ پر ڈالی جو داروں کے دار رو رہی تھی اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ سمینہ بیگم شامیر کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوگی۔ عدیل میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بچے، ایسے ظلم مت کرو۔ اگر اس نے کوئی غلطی کیا تو ہم اسے سزا دیں گے، مگر تم اس کے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو، میری کوکھ مت اجاڑو دے۔ شامیر اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے خوف کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا، مجھے مارے مت بھائی۔ عدیل کی نظریں شامیر کے خوف زدہ چہرے، اپنی روتی ہوئی ماں اور بے بس باپ پر جم گئی۔ اس کا ہاتھ جو پستول پر مضبوطی سے جمع تھا اب لرزنے لگا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے شامیر کو چلنا سکھایا تھا، کیسے شامیر کی ہر فرمائش اس نے پوری کی تھی، اور آئرہ جس کے ساتھ اس نے ایک پرسکون اور باعزت زندگی کے خواب دیکھے تھے، دونوں نے مل کر اسے زندہ درکور کر دیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ضرور تھا مگر وہ ایک شکل قلب انسان نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے سینے میں گولیاں کیسے اتار سکتا تھا؟ وہ اپنی ماں کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کیسے مار سکتا تھا؟ لیکن دوسری طرف اس کی رگوں میں دوڑتا غصہ اور مجروح اناؤ اسے سکون بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس دکھی، اس ذلت کے ساتھ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بہانہ خاموشی کمرے میں چھا گئی۔ عدیل نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ آپ ٹھیک کہتی ہو ماما۔ عدیل کی آواز اچانک انتہائی پرسکون اور سرد ہو گئی۔ میں اس کا خون کر کے اپنا ہاتھ نہیں رنگ سکتا، میں اپنے بھائی کا قاتل نہیں بن سکتا۔ سمینہ بیگم، سلمان صاحب نے سکھ کر سانس لیا۔ شامیر کے اعصاب بھی قدرے ٹھیلے پڑے۔ آئرہ نے بھی آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا، مگر یہ سکھ صرف ایک سیکنڈ کا تھا۔ لیکن عدیل نے پستول کی نال کا رخ شامیر کے ماتھے سے ہٹایا۔ میں ذلت، اس دھوکے اور اس اذیت کے ساتھ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تم دونوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، عدیل نے ایک جھٹکے سے پستول کا رخ اپنی طرف موڑا اور نال سیدھی اپنے دل کے مقام پر رکھ دی۔ عدیل نہیں، عائرہ اور سمینہ بیگم بیک وقت پوری قوت سے چیخی۔ سلمان خان زادہ اسے روکنے کے لیے آگے لپکے۔ شامیر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والی آواز آئی اور پورے کمرے میں بارود کی بو پھیل گئی۔
عدیل کے سینے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا، اس کی گرفت پستول پر ڈھیلی پڑی اور پستول فرش پر جا گری۔ وہ ایک لمحے کے لیے سیدھا کھڑا رہا۔ اس کی نظر سیدھے شامیر کی آنکھوں میں تھی، ان نظروں میں آخری وقت بھی سوال تھا اور گہری مایوسی۔ پھر اس کا مضبوط وجود فرش پر گر گیا۔ سفید ماربل کا فرش لمحوں میں عدیل کے خون سے سرخ ہونے لگا۔ میرے بچے! سمینہ بیگم چیختی عدیل کے پاس گری اور اس کا خون سے لت پت سر اپنی گود میں رکھ لی۔ سلمان خان زیادہ سختی کے عالم میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ رہے تھے، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شامیر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر پر تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ بھائی جان یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اور دروازے پر کھڑی آئرہ، اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ اس کے کمزور ایک بزدلی نے آج اس گھر کا سب سے مضبوط ستون گرا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسلتی زمین پر بیٹھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں مگر ان میں صرف موت کا سناٹا اور زندگی بھر کا پچھتاوا تھا۔ عدیل خانزادہ کی موت کو گزرے کئی ماہ بیت چکے تھے مگر خانزادہ اور ہمدانی دونوں گھرانوں پر چھائی ماتمی خاموشی اور سوگ کی فضا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گولی جو عدیل نے اپنے سینے میں اتاری تھی، اس نے صرف ایک جان نہیں لی تھی بلکہ اس نے دو خاندانوں کا سکون، ان کی عزت اور ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے چھلنی کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات معمول پر آنے کی بجائے مزید بگڑتے گئے۔ عدیل جس گھر کی بنیاد اور فخر تھا، اس کے جانے کے بعد خانزادہ ہاؤس کسی آسیب زدہ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ سلمان خانزادہ جو کبھی شہر کے سب سے بااثر اور رعبدار بزنس مین ہوا کرتے تھے، راتوں رات بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور آنکھوں کی چمک ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ سمینہ بیگم جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کا خون سے لت پت سر اپنی گود میں رکھا تھا، اس صدمے سے کبھی باہر ہی نہیں آ سکی۔ وہ سارا دن عدیل کے کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں سے لپٹ کر روتی رہتی تھیں، اور شامیر جس کی شوقی اور بے باکی پر شہر کی لڑکیاں جان چھڑکتی تھیں، اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ خانزادہ فیملی کے لیے وہ شہر، اس گھر اور ان یادوں کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہر دیوار سے عدیل کی آوازیں آتی تھیں اور ہر کونے میں اس کا خون نظر آتا تھا۔ اسے ناقابل برداشت اذیت سے فرار حاصل کرنے کے لیے سلمان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اپنا سارا بزنس سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ اس مٹی کو چھوڑ دینا چاہتے تھے جس نے ان کے جوان بیٹے کو نگل لیا تھا۔ روانگی سے ایک روز قبل شہر پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے مگر ان دلوں کی طرح جو بچتاموں کی بوجھ تلے دبے تھے۔ ہمدانی ہاؤس کا ڈرائنگ روم نیم تاریخ تھا، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ آئرہ کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، وہ آئرہ جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، جس کے کہکے پورے گھر میں گونجتے تھے، آج ڈپریشن کے اندھیروں میں مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کی رنگت زرد تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اینٹی ڈپریشن ادویات کی شیشیاں بکھری تھیں۔ وہ گھنٹوں خلا میں گھورتی رہتی، اس کے کانوں میں اب بھی عدیل کی موت، وہ بھیانک آواز اور بارود کی بو رچی ہوئی تھی۔ اس کے والدین شاہنواز ہمدانی اور ندا بیگم اب سے کٹے کٹے رہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس دل کی حالت پہ ضرور دکھی تھے مگر ان کے دل میں بات کانٹے کی طرح چبھتی تھی کہ ان کی بیٹی کی کمزوری اور دھوکے نے ان کے بہترین دوستوں کے گھر اجاڑ دیا تھا اور معاشرے میں ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ اسی ویرانی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک آہٹ نمودار ہوئی۔ آئرہ نے بے دلی سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر آئرہ کی بے جان آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ شامیر تھا مگر یہ وہ شامیر نہیں تھا جسے آئرہ نے سر جوڑے میں فخر اور محبت سے دیکھا تھا۔ اس شخص کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور اس کے وجود سے شکست خوردگی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آئرہ کے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل تکلیف خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں ہزاروں تانے، لاکھوں پچھتاوے اور ایک نہ ختم ہونے والی اذیت چھپی تھی۔ آئرہ، شامیر کی آواز پھٹی اور لرزتی ہوئی تھی۔ اس میں وہ روانی اور جادو باقی نہیں رہا تھا جس نے کبھی آئرہ کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ شامیر نے گہری کانپتی ہوئی سانس لی، صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں سختی سے جکڑ رکھے تھے۔ میں لندن جا رہا ہوں آئرہ۔ ماما اور ڈیڈ کل صبح کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑے۔
وہ اس شہر میں مزید سانس نہیں لے سکتے اور میں یہاں تمہیں آخری بار دیکھنے آیا ہوں۔ عائرہ کے خشک ہونٹ ہلے۔ آخری بار کیوں؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی دی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا شاہ میر، تم تو کہتے تھے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تم تو بغاوت کرنے والے تھے، اب کیا ہوا؟ عائرہ کے لہجے میں طنز نہیں تھا بلکہ گہری نہ ختم ہونے والی مایوسی تھی۔ شاہ میر نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو اس کی انگلیوں کے درمیانی حصوں سے رسنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خدا کے لیے عائرہ مجھ پر رحم کرو، مجھے اور مت مارو، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ میں پہلے ہی روز مرتا ہوں اور روز اس رات کی اذیت مجھ پر مسلط ہوتی ہے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے بھائی جان کا وہ خون سے لت پت چہرہ نظر آتا ہے، ان کی وہ آخری نظریں جو مجھ پر جمی تھی، ان نظروں میں جو سوال تھا وہ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ عائرہ، وہ نظریں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ یہ کیوں کیا جس نے ساری زندگی مجھے اپنے سائے میں رکھا۔ عائرہ نے اپنا سر صوفے کی پل سے ٹکا دیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے بھی تو آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر آ گرے۔ تو اب آئے ہو تم اپنا پچھتاوا لے کر، جب سب کچھ راکھ ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے ساگ میں دھکیلا شامی، تم نے مجھ پر دباؤ ڈالا، تم نے میرے ذہن میں خیانت بھرا کہ عدیل میرے لائق نہیں ہے، اور میں بے وقوف تمہاری ان جھوٹی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے اس ہیرے انسان کو ٹھکرا دیا جو شاید مجھے دنیا کی ہر خوشی دے سکتا تھا۔ شامی نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ میں جانتا ہوں عائرہ، میں ایک مجرم ہوں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی قیمتی اور اپنے وقتی خوشی، اپنی انا اور اپنی حوث کو اہمیت دی، مگر اپنے سگے بھائی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ میں کتنا اندھا ہو گیا تھا عائرہ، میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں محبت نہیں تباہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ کچھ دیر رکا، اس کا سانس سوکھ کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو ماما اور ڈیڈ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ شامی کی آواز ایک دردناک سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہیں تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ ڈیڈ نے مجھ سے کہہ دیا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو مر چکا ہے۔ میں ان کے لیے مر چکا ہوں عائرہ، میں زندہ ہوتے ہوئے بھی لاش بن گیا ہوں۔ میری ماں جس نے مجھے کبھی اونچی آواز میں نہیں ڈانٹا تھا، اب مجھے دیکھ کر روتی اور کہتی ہے کہ تو نے میرے دل کو کیوں مار دیا؟ میں اس تانے کے ساتھ، اس نفرت کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گا؟ عائرہ کی ایسی چوٹی مگر ایسی رونے سے زیادہ خوفناک تھی، ایک کھوکھلی اعصاب زدہ ایسی جو کمرے کی تاریکی میں گونجی۔ تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں۔ عائرہ نے اپنی سرخ ویران آنکھوں سے شامیر کی طرف دیکھا۔ اور میرے والدین کا کیا؟ تم جانتے ہو میرے ڈیڈ جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ہم اسے نظریں نہیں ملاتے۔ میری مام نے پچھلے 3 مہینوں سے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ میں اپنے گھر میں ایک اچھوت، ایک کلنک بن چکی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہیں تو اپنی بے عزتی اور ناکامی اور اپنی دوست کے بیٹے کا خون یاد آتا ہے۔ وہ مجھے اس سارے فساد کی جڑ سمجھتے ہیں۔ عائرہ تھوڑا آگے کی طرف جھکی، اس کا چہرہ شامیر کے قریب تھا۔ تم کہتے ہو تم روز مرتے ہو، میں تو مر بھی نہیں سکتی شامیر۔ یہ دوائیاں، اسے ٹیبل پر پڑی شیشوں کی طرف اشارہ کیا، یہ مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے سن کر دیتی ہیں۔ میرا دماغ ہر وقت اسے ایک لمحے پھٹکا رہتا ہے جب عدیل نے طلاق کا نام سن کر مجھ پر وہ نگاہ ڈالی تھی، جب اس نے وہ گن نکالی تھی۔ میں ساری زندگی سے ایک لمحے سے نہیں نکل سکتی۔ ہم تباہ ہو گئے عائرہ، شامیر نے بے بسی سے سر ہلا۔ ہماری وہ نام نہاد محبت، وہ بغاوت، سب کچھ ایک سراب تھا۔ ہم نے ایک ہنستے کھیلتے انسان کی قربانی دے کر جو محل بنانا چاہا تھا، وہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا۔ محبت؟ عائرہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ محبت نہیں تھی شامیر، یہ ہماری خود غرضی تھی، یہ میری بزدلی تھی اور تمہاری ہٹ درمی تھی۔ ہم دونوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، ہم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا، اور اس کی سزا، یہ سزا جو ہم کاٹ رہے ہیں، یہ عمر بھر ختم نہیں ہوگی۔ کیا ہم کبھی نارمل ہو سکیں گے عائرہ؟ شامیر نے ایک آخری مایوس کن امید کے ساتھ پوچھا۔ کیا زندگی کبھی کسی نئے انداز میں شروع ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں دور جا کر ان سب یادوں سے دور؟ کبھی نہیں۔ عائرہ نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ زندگی اب کبھی نئے انداز میں شروع نہیں ہو سکتی، ہم دونوں کے درمیان اب عدیل کا خون بہتا ہے۔ تم جب بھی مجھے دیکھو گے تمہیں اپنے بھائی کی گولیوں سے چھلنی لاش یاد آئے گی، اور میں جب بھی تمہیں دیکھوں گی مجھے اپنا بھیانک دھوکہ یاد آئے گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے صرف عذاب ہیں، ہماری رائے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہیں۔ ہم مرتے دم تک اس پچھتاوے کی آگ میں جلیں گے، تنہا، اکیلے، اور یہی ہمارا انجام ہے۔
شامی جانتا تھا کہ آئرہ سچ کہہ رہی ہے۔ ان دونوں کے ملنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ رشتے کی بنیادی خون پر رکھی گئی تھی، اور خون کبھی رشتے نہیں بناتا، صرف انتقام اور پچھتاوے جنم دیتا ہے۔ شامی رائسہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک آخری نظر آئرہ پر ڈالی جب دوبارہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے خلا میں گھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دینا آئرہ، اگر ہو سکے تو۔ شامیر کے الفاظ میں اس کی روح کی تکن شامل تھی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ خدا حافظ، ہمیشہ کے لیے۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ شامین بھاری قدموں سے چلتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں منوبھاری بیڑیاں پڑی ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ہمدانی ہاؤس کا بھاری دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا تو وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے جو کچھ رہ گیا ہے وہ صرف راکھ ہے۔ خانزادہ فیملی لندن شفٹ ہو گئی۔ شامیر اس اجنبی شہر کی بھیڑ میں گم ہو گیا جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، صرف اس کی تنہائی اور اس کے ناختم ہونے والے پچھتاوے تھے۔ وہ راتوں کو ٹوٹ کر ہوتا، مگر اسے تسلی دینے والی اس کی ماں اب اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ دوسری طرف آئرہ ہمدانی ہاؤس کے تاریک کمرے میں زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی، اس کی ساری شوخی وقت کی گھڑت میں دب گئی۔ دونوں نے محبت کے نام پر ایک کھیل کھیلا تھا، اور اس کھیل میں وہ جیت کر بھی ہار گئے تھے۔ دونوں اپنے اپنے پچھتاووں اور اپنے گناہوں اور اپنی تنہائی کی دکھتی ہوئی آگ میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ گئے۔